اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بلند آواز میں صلوات پر محمد. آگے آ جائیں وہ بچے. کہا کم ہیئر اور آگے آ جاؤ. نعرہ صلوہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ہم گفتگو کریں گے نزول قرآن پہ. ہر چیز کی ایک بہار ہے اور رمضان کی بہار قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے نزول کے بارے میں دو تین اختلافات مفسرین کے درمیان پائے جاتے ہیں. قرآن مجید اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, ہمارے آخری رسول کا ہمیشہ کے لیے رہنے والا معجزہ ہے. ہر نبی کو ایک معجزہ دے کر بھیجا گیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. ہم نے رسولوں کو معجزے دیکھ کر بھیجا. بینات یعنی معجزات. ہم نے ہر رسول کو ایک معجزہ دیا. اور یاد رکھیے معجزہ جاہلوں کے لیے ہوتا ہے, معجزہ عالموں کے لیے نہیں ہوتا. معجزہ ہوتا ہے جاہلوں کے لیے, عالموں کے لیے ہوتی ہے کتاب. عالموں کے لیے ہوتی ہے کتاب, جاہلوں کے لیے ہوتا ہے معجزہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہٹ دھرم, ان کے لیے قرآن مجید نے حدید یعنی ذوالفقار نازل کی. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. ہر فلائٹ کا ایک ان فلائٹ میگزین ہوتا ہے. جیسے برٹش ایئر ویز کا ان فلائٹ میگزین ہے ہائی لائف. جاپان ایئر ویز کا ان فلائٹ میگزین ہے ونگ. PIA کا ان فلائٹ میگزین ہے مسافر. ایئر انڈیا کا ان فلائٹ میگزین ہے نمسکار. ایران ایئر کا ان فلائٹ میگزین ہے ہما. تھائی ایئر ویز کا ان فلائٹ میگزین ہے سوازٹی. ہر فلائٹ کا ایک ان فلائٹ میگزین ہوتا ہے. قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہوتی جو کسی کمپنی نے لکھی ہو. قرآن مجید کسی کمپنی کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید رب الارباب کی کتاب ہے. اس
بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ کہیں قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مجید ایک بارگی نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں یہ قرآن نازل ہوا، اور ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اے رسول، یہ قرآن ایک بارگی کیوں نازل نہیں ہو گیا، یہ دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوا؟ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید ایک بارگی شب قدر نازل ہو گیا، اور ایک آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا۔ اور کافروں کو اعتراض کا موقع ملا، انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ دھیرے دھیرے نازل کیوں ہوا، ایک بارگی کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ اعتراضات تو ہوتے رہتے ہیں، آپ کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ قرآن کے بارے میں بھی اعتراض ہوئے، عزاداری پر بھی اعتراض ہوئے۔ ایک دھوبی اپنے گدھوں کو لے کر دھوبی گھاٹ جا رہا تھا، راستے میں ایک دیہات پڑ گیا۔ دیہات والوں نے دھوبی سے کہا کہ ہم ایک شرط پر آپ کے گدھوں کو ہمارے گاؤں سے گزارنے دیں گے کہ یہ گدھے آواز نہ نکالیں۔ دھوبی نے کہا یار میں پاؤں باندھ سکتا ہوں، لیکن یہ آواز نہ نکالیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اعتراضات ہوتے رہیں گے، ہم کسی کے منہ کو بند نہیں کر سکتے، گدھے ہیں، اور آپ ہر گدھے پہ ایک پتھر اٹھا کے پھینکیں گے تو پتھروں کی قیمت جواہرات سے بڑھ جائے گی۔ یہ اعتراض کفار نے کیا کہ یہ قرآن مجید ایک بارگی کیوں نازل نہیں ہو گیا، دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوا؟ تو قرآن مجید نے اس کا جواب بھی دیا، کذالک، ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے دھیرے دھیرے نازل اس لیے کیا تاکہ اے رسول تمہارا دل مضبوط رہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ بات بھی واضح ہو جائے، تمہارا دل مضبوط رہے، ہماری بات بھی واضح ہو جائے۔ ایک جاہل معاشرہ، ایک متعصب سماج، ایک سرکش انسان کی ہدایت کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیے وہ قرآن مجید نے اپنایا ہے۔ اچھا، اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ قرآن میں تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر ایک بارگی نازل کر دیا۔ ابھی قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں، قرآن مجید دھیرے دھیرے نازل ہوا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کو جب مسلمانوں نے چھوڑا تو قرآن کے معاملے میں بھی الجھ گئے۔ آزادی سے پہلے، انڈیا پاکستان کی تقسیم سے پہلے ایک مشاعرہ ہو رہا تھا۔ ایک صاحب شعر پڑھ رہے تھے میر تقی میر کا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو ایک انگریز بھی داد دے رہا تھا، تو اردو والے نے پوچھا انگریز سے، گورے سے، کہ میاں ہم تو اردو والے ہیں، ہم نے سمجھا اس لیے ہم داد دے رہے ہیں، تم نے کیا سمجھا جو داد دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہم خوب سمجھا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ہم خوب سمجھا۔ شاعر کہتا ہے ہم تم امیر غریب سب جیل پہ چلا گیا۔
یعنی اسیر ہوئے کا مطلب اس نے نکالا سب جیل میں چلا گیا. جیسے انگریز کی اردو فہمی ہے ویسے مسلمانوں کی قرآن فہمی ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب ایک ہی ہے. کیا قرآن ایک بارگی نازل ہوا یا قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا؟ اور اس کی مدت بھی مفسرین نے لکھی ہے 22 سال کچھ مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بارگی بھی ہم نے قرآن مجید کو نازل کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنا میسنجر بنا کے بھیجا، اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اپنا امبیسڈر بنا کے بھیجا. ہر سفیر کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. جو بھی امبیسڈر، جو بھی ہائی کمان، جو بھی سفیر ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ پورے ملک کے قوانین کو بہتر طریقے سے جان رہا ہوتا ہے. ملک کا سارا کانسٹیٹیوشن کا علم اس کے پاس ہوتا ہے. ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی کو وہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی دوسری کنٹری میں جانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ اسے درپیش ہو جائے تو حکومت سے رجوع کرتا ہے. سب کچھ وہ جانتا ہے، ملک کی ساری پالیسی سے واقف ہوتا ہے، لیکن اپنا کوئی بھی آرڈر جاری کرنے سے پہلے حکومت سے رجوع کرتا ہے. سفیر کو چھوڑیے، ایک معمولی پولیس انسپیکٹر بھی جانتا ہے کہ کس موقع پر فائرنگ کرنا چاہیے، لیکن فائرنگ کرنے سے پہلے مجسٹریٹ کے آرڈر کا انتظار کرتا ہے. رسول اللہ کو ایسے ہی سارا قرآن دے کر بھیج دیا گیا تھا، لیکن ہر حکم بتانے سے پہلے وہاں کے حکم کا انتظار تھا. وہ رجوع کرتے تھے کہ پروردگار کیا میں اب اس حکم کو بیان کروں یا نہیں بیان کروں؟ تو جبریل نازل ہوتے تھے اور کہتے تھے پیغمبر اکرم آج پردے کا حکم دیجئے، آج شراب کی ممانعت کا حکم دیجئے، آج سود کی ممانعت کا حکم دیجئے. جب بھی پیغمبر اکرم ممبر پہ جاتے تھے حالات کے اعتبار سے قرآن تو پورا قلب پیغمبر پہ تھا، مگر بیان کرنے سے پہلے وہ وہاں کے حکم کا انتظار کرتے تھے کہ مجھے وہاں سے حکم مل جائے تو میں یہاں سے پبلک کو دوں، میری قوم کو دوں، وہ حکم میں سناؤں پبلک کو. ممبر پر پیغمبر ممبر کئی طرح کا ہو سکتا ہے، لکڑی کا بھی ہوتا ہے، اینٹوں کا بھی، پتھر کا بھی، ایلومینیم کا بھی، لوہے کا بھی، اور اگر مسجد پروردگار ہو تو اونٹوں کے کجاؤ کا بھی. تو ممبر ہے، پیغمبر اکرم ممبر پہ جاتے تھے اور دھیرے دھیرے ساری آیتوں کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا. اور جب سارے احکام بیان کر چکے تو حکم اللہ ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول اب ہمارے وہ میسج کو پہنچا دیجئے جو آپ کے لیے پہنچانا فرض ہے جس کا. اور اس طرح سے دین کمپلیٹ ہوا. قرآن مجید کے نزول کے 3 فائدے ہوئے. پہلا فائدہ، قرآن مجید نے زمین اور آسمان کے رشتے کو جوڑا جو ٹوٹ چکا تھا. وحی کا سلسلہ جناب عیسیٰ پیغمبر کے بعد 550 برس، جسے زمانہ فطرت کہتے ہیں، زمانہ فطرت جسے کہتے ہیں، پیغمبر اکرم کے بعد، جناب عیسیٰ کے بعد سے پیغمبر اکرم تک کوئی نبی نہیں آیا ہے. اس ڈوریشن کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا. قرآن نے نازل ہو کر سب سے پہلے وحی کے سلسلے کو یعنی زمین اور آسمان کے رشتے کو قرآن مجید نے جوڑا. دوسرا فائدہ قرآن مجید کا یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، یا قوم نوح، یا قوم لوط، یا قوم سمود، یا اصحاب الایکا. لیکن قرآن مجید نے قوم سے خطاب نہیں کیا،
پورے عالم انسانیت سے خطاب کیا، یا ایھا الناس۔ قرآن مجید نے کیا کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آج اگر کوئی انگریز یا کوئی دشمن اسلام یا کوئی ہندو، کرسچن، یہودی، جو کوئی بھی کسی کتاب میں لکھ دے، کسی میگزین میں لکھ دے، کسی اخبار میں لکھ دے کہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، تو مسلمان جوش میں آ جائیں گے، بھڑک اٹھیں گے، اسے مرنے مارنے پہ آمادہ ہو جائیں گے کہ تم نے قرآن کو ہماری کتاب قرار دیا۔ لیکن عملاً مسلمان یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید صرف ہماری کتاب ہے، عملاً یہ بتا رہا ہے کہ ہماری کتاب۔ مسلمانوں نے محدود کیا، قرآن مجید نے یا ایھا الناس کہا، پوری عالم انسانیت سے خطاب کیا، اور اس کے لیے ہر مریض دل کی دوا قرآن مجید، ہر مرض کی شفا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید ہدایت بھی کرتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ ہدایت تو سمجھ میں آئی، گمراہ کیسے کر دیتا ہے؟ دیسی گھی، اصلی گھی بہت مفید ہوتا ہے، بہت عمدہ ہوتا ہے، لیکن کھانے والے کا معدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر معدہ خراب ہوا تو فائدہ پہنچانے کے بجائے دیسی گھی نقصان پہنچائے گا۔ قرآن مجید کی بھی یہی حالت ہے کہ پڑھنے والے کا ایمان اچھا ہونا چاہیے، مضبوط، صاف نیت کے ساتھ اگر وہ قرآن کو کھولے تو یقیناً قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ ڈاکٹر یوسف اسلام نے کہا تھا، قرآن میں منشیات میں پڑھ چکا تھا، میرے پاس دولت، نوکر، چاکر، بنگلہ، گاڑی، پوری فیسلٹیز آف لائف میرے پاس تھی، مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں منشیات اور ڈرگس کا استعمال کروں۔ کسی نے اتنے ملا کے مجھے قرآن مجید انگلش ٹرانسلیشن دے دیا، ابھی میں نے قرآن کو کھولا تھا کہ میرے دل کو سکون مل گیا۔ یعنی اگر کوئی ہدایت لینے کی غرض سے قرآن مجید کو کھولتا بھی ہے تو قرآن مجید اس کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کر دیتا ہے۔ یہ ہماری کتاب ہے۔ حکومت کا تو رونا کیا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، مگر ہم ہی اس کی ہدایت نہیں لیتے۔ اور قرآن مجید کا تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے چیلنج بن کے آیا۔ کوئی کتاب چیلنج نہیں بنی، قرآن مجید کا اعلان ہے، ایک آیت کا بھی تم جواب لے کر آؤ۔ کائنات کے جنات اور انسان مل کر بھی قرآن کی ایک آیت کا جواب لانا چاہیں تو وہ جواب نہیں لا سکتے۔ چیلنج بن کے قرآن مجید آیا قیامت تک کے لیے۔ 1994 میں یو کے میں تھا، ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جنگ پیپر میں، ایک انگریز نے قرآن مجید پر اعتراض کیا تھا کہ قرآن مجید خچر پر بیٹھنے والے کا کلام ہے، تو خچر پر بیٹھنے والے کا کلام فلائٹ میں بیٹھنے والے کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اعتراض تو اس نے کر دیا، لیکن اس نے قرآن کے اندر غور نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا چیلنج یہ ہے، قرآن مجید، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے اگر نمونہ عمل نہیں ہو سکتا قرآن مجید تو تم کوئی ایسی کتاب دو جو قرآن کے برابر ہو، کوئی نیم البدل لاؤ، اور تم نیم البدل لا نہیں سکتے۔ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اپنے سلیبس سے اس وقت تک کوئی کتاب نہیں نکالتی جب تک کہ اس کے برابر کی ٹکر کی کوئی کتاب نہ آ جائے۔ ہم قرآن مجید کو آج ہی ہٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن مجید کے برابر کو دنیا کوئی کتاب لائے، جبکہ قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک اس کے ایک چھوٹے سے سورے کا بھی جواب نہیں لا سکتے۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ خچر پر بیٹھنے والے کے کلام کا جواب پوری کائنات مل کر آج تک نہیں لائی، تو فلائٹ کے زمانے میں آنے والے مہدی کے علم کا اندازہ دنیا کو کیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔